اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج سال 2023 کا آخری دن ہے، اور کل سے ہم نئے سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو میری طرف سے بہت بہت سال نو کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اگلے آنے والے سال کی خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کو آباد رکھے، ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ہمارا یوٹیوب چینل آغاز پہ، اور اس وقت الیکشن کی بڑی گہمہ گامی جاری ہے، اور اس الیکشن کی گہمہ گامی میں ہمارے جو کڑک سے تجزیے آپ کے لیے آتے رہیں گے۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے، ایک دفعہ پھر ہمارا جو صوبائی حلقہ ہے، حلقہ PP 17، اس کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا راولپنڈی شہر کے اندر بہت عرصہ اقتدار رہا، اور اب اس اقتدار کی جو ہے نا آزمائش کی گھڑی ہے کہ پچھلے الیکشن میں تو یہ تمام سیٹیں مسلم لیگ نون سے جو چلی گئی تھی، اب ایک دفعہ پھر جو مسلم لیگی امیدوار ہیں یا مسلم لیگ نون کے جو ووٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہے 2024 کا 8 فروری 2024 کو جو ہونے جا رہا ہے، اس میں بڑے ہوپ فل ہیں کہ مسلم لیگ نون کو یہاں سے نشستیں ملیں گی راولپنڈی کے اندر سے۔ بارگاہ وہ تو صورتحال جو ہے وہ 2024 28 فروری کو ہی سامنے آئے گی۔ تو اس حلقہ کے اندر ناظرین جو بڑی دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ حلقہ، اس کی حلقہ بندی پرانی تھی، PP 14 یہ کہلاتا تھا، تو اس کی یہ مسلم لیگ نون کے سابق MP کے پاس یہ حلقہ 10 سال رہا ہے۔ اسی طرح اس صوبائی حلقے سے سابق جو صوبائی وزیر ہیں، ماضی میں وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ سامنے آئے، منتخب ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کاف لیگ میں مشرف دور میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے بعد جو دوسرا الیکشن انہوں نے PTI کے پلیٹ فارم سے لڑا اور منتخب ہوئے 2018 میں۔ اب یہ کہ امیدواران جو ہے نا بہت سے سامنے آئے ہیں، مختلف لوگوں کے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ مسترد بھی ہوئے ہیں، سامنے جو جمع بھی ہوئے ہیں، ان کے کچھ کے منظور بھی ہوئے ہیں۔ انہی میں ایک جو سابق صوبائی آپ کے وزیر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، وہ ایک دفعہ پھر نئی پارٹی جو جہانگیر ترین صاحب نے حال ہی میں لانچ کی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، اس کے پلیٹ فارم سے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ بڑی دلچسپی کی صورتحال ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک بڑی منظم جماعت ہے، جماعت اسلامی، اس کے امیدوار رضا احمد شاہ صاحب بھی اس حلقہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اور دلچسپی والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی جماعت اسلامی نے یہ 3 دفعہ نشست جیتی ہے۔ 2 دفعہ ڈاکٹر افضل اعزاز صاحب جو ہے IGI کے ساتھ اتحاد کے طور پہ وہ اس نشست کو حاصل کرتے رہے، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ پھر اسی طرح تیسری مرتبہ جو ہے نا فیاض الحسن چوہان صاحب بھی، وہ بھی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس حلقہ سے منتخب ہوئے تھے، تاہم انہوں نے منتخب ہونے کے بعد یہ کیا کہ وہ کاف لیگ میں شمولیت اختیار کی مشرف کے دور حکومت میں۔ تو اب یہاں پہ نا جو دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ گزشتہ الیکشن میں یہ حلقہ جو ہے نا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، کوئی نئی جو یونین کونسل تھی وہ اس حلقہ میں آئی تھی۔ اب یہ ہوا دوبارہ کہ وہ یونین کونسل جو نئی تھی وہ الگ کر دی گئی ہے، اور اب یہ دوبارہ سے PP 14 والی صورتحال جو اس حلقے میں واپس آ گئی ہے۔ اسی طرح جو 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، وہ اس حلقے میں شیخ ارسلان حفیظ، ان کو بڑا مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے، اور وہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ ٹکٹ کے لیے مضبوط ترین امیدوار کے طور پر وہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے گزشتہ ولاگ میں یہ ذکر کیا تھا، اور آپ کیرلا میں بھی ہے کہ
چند جو اس حلقے کے سابق چیئرمین ہیں میونسپل کارپوریشن سے جن کا تعلق ہے یونین کونسلز کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جو راجہ حنیف صاحب کے حق میں کی. تو ان کا کیونکہ دڑا جو ہے وہ راجہ حنیف صاحب کے ساتھ تھا، تو اب وہ راجہ حنیف صاحب کے حق میں ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس کا مطلب یہ تھا کہ داد میں کچھ کالا ہے اور راجہ حنیف صاحب کا پتہ یہاں سے صاف ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد یہ وہ ناظرین آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ راجہ حنیف صاحب کے وہ جو دڑا بندی تھی ان کی پریس کانفرنس کے بعد سوشل میڈیا پہ نا کچھ وہ پوسٹیں اس طرح کی چلنے لگی کارکنان کی جانب سے یا اس گروپ کی جانب سے آپ کہہ سکتے ہیں، جو مخصوص لوگ تھے. مسلم لیگ کے تمام کارکنان نہیں تھے، مخصوص لوگ تھے جو اس راجہ حنیف صاحب کے دڑے سے جن کا تعلق ہے. ان کی جانب سے شیخ ارسلان حفیظ صاحب کے شیخ رشید صاحب سے رابطوں کے جو رابطے ہیں ان کا انکشاف کیا گیا اور یہ پوسٹیں کی گئی. اس پر ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان صاحبان سے کوئی ثبوت ہمیں کسی طرح ملے اور ہم وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں کہ واقعی جو شیخ ارسلان صاحب ہیں ان کے شیخ شہید صاحب سے تعلق ہیں یا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا کیا اس ساری صورتحال پہ کیا چیز ہے. تو خیر ہم نے آج شام تک ان کو میسیج مختلف لوگوں کو کیے تھے جن کی پوسٹیں تھیں، ان کو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یا دیگر ذرائع سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے یہ ثبوت مانگنے کی بھی بات کی. تو دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جو دو عہدیداران ایسے ہیں جو آپ کے مسلم لیگ نون سٹی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں اور ایک ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں. ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا اور اس واقعے سے قطعاً انہیں کہا کہ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہمیں یہ چیزیں علم ہے. لہٰذا جو لوگ پوسٹیں کر رہے تھے ان کو تو میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ثبوت ایسا پیش نہیں کیا. تو پھر میں نے یہ کہ شیخ ارسلان حفیظ صاحب سے رابطہ کیا، ان کے فون نمبر کے ان کے موبائل پہ رابطہ کیا تو ان سے میری گفتگو ہوئی. تو وہ گفتگو سناتا ہوں آپ کو، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ اصل صورتحال کیا ہے اور اس میں کیا ہے. انہوں نے کیا کہا اپنی گفتگو میں وہ ذرا سن لیں آپ. اس حوالے سے میں نے آپ سے وہ پوچھنا تھا کہ یہ اس میں کتنی صداقت ہے یا کیا ان کا، آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ کی بات ہے کہ کسی پہ جب الزام لگانا ہو جو مرضی لگا لے، آپ پہ الزام لگا لے، آپ کا کانگریس سے رابطہ ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں یہ ان کی طرف سے یہ موقف ہے کہ جی ہمارے پاس تو ثبوت ہیں. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ میں نے کہا ان کو، میں نے کہا کہ جی اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ مجھے دیں، میں وہ لے کے آتا ہوں، میں سامنے لاتا ہوں، اس پہ میں کرتا ہوں سامنے اس کو، ان ثبوتوں کو میں کروں گا، شائع کروں گا اگر آپ کے پاس ہیں. اس پہ یہ انہوں نے کہا جی آپ کو مل کے دکھائیں گے ہم. تو میں نے کہا چلے مل لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بار بار یہ جو اس طرح کے الزام ہے نا، ان کا یہ موقف ہے کہ جی شیخ ارسلان حفیظ نے سردار نسیم کی بھی مخالفت کی ہے جب وہ میئر تھے، تو شیخ تنویر کو آگے کر کے انہوں نے ایک ریٹ دائر کی. بالکل صحیح بات ہے. پھر اس کے بعد سے مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ کیوں دیا، مخالفت کی ہے. 2018 میں الیکشن لڑا ہوں نا ایم پی اے کا ٹکٹ. جی بالکل. تو ابھی آپ کتنے ہوپ فل ہیں؟ مخالفت میں نے 2014-15 میں کی ہوگی تو 18 میں ٹکٹ ملا نہیں ملا مجھے. دیکھو وہ تو پارٹیوں کے اندر دڑا بازی چلتی ہے نا. دیکھیں ہر بندہ کانٹیسٹ کرتا ہے، وہ اپنا رائٹ ہے اس کا کہ اس کو لیکن میں کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا. میں کہوں گا اللہ ان کو ہدایت دے. ہم پارٹی کو مشکل حالات ہیں ہمیں مل جل کر چلنا چاہیے. قائد کا جو فیصلہ ہو، جو چیئرمین میرے سمیت جو بنا بھی ہے اور جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں یہ سارے شیر نشان میں بنے ہیں اور شیر سے عزت ان کی ہوئی ہے. اور جو اس قسم کے صفوں میں ہماری بدمانی اور قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ پھیلاتا ہے تو وہ پارٹی کا وفادار نہیں، وہ اپنی ذات کا وفادار ہے. ٹھیک بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر ٹکٹ اناؤنس ہو جاتا ہے راجہ حنیف کی طرف چلا جاتا ہے تو آپ کیا راجہ حنیف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟
میں راجہ نیف کی سب سے پہلے میٹنگ کراؤں گا. اور بولیں. تو یہ جو انہوں نے سر ایک پریس کانفرنس کی ہے گزشتہ روز میں چیئرمینوں کی طرف سے، یا کچھ کونسلر تھے یا کچھ تو جن کے ذاتی بندے تھے یا جو بھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کو کہہ دیا جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. پارٹی قائد یہ جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں سابقہ چیئرمین، یہ سارے شیر نشان میں بنے. ان کی ذاتی حیثیت تو نہیں ہے، ان کو نواز شریف کی وجہ سے ووٹ ملے نا. جی بالکل ظاہر ہے، وہ تو پارٹی کی بنا پہ یہ سامنے آتی ہیں ساری چیزیں. پارٹی کی بنا پہ ووٹ ملے ہیں، اور اپنی ایک ذاتی ایجنڈے کی بنا پہ یا کسی کے اشارے میں پریس کانفرنس کر کے پارٹی میں انتشار پھیلا کے، کیا یہ نواز شریف کے یا پارٹی کے یہ وفادار ہیں یا یہ کسی کے اشارے کے وفادار ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو اب شیخ صاحب جی ابھی آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ آپ کو ٹکٹ کے کتنے چانسز ہیں، کتنے ہوپ فل ہیں آپ؟ میں نے اس مسئلے میں نے کبھی ہوپ رکھی نہیں ہے. پارٹی کا جو ڈیسیژن ہے راجہ نیف کو ملے مجھے ملے، میں پارٹی کے پابند ہوں. دیکھیں نا، راجہ نیف صاحب کے کزن ہے عمر کریم صاحب، وہ بھی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ وہ سامنے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو راجہ نیف صاحب آپ کی حمایت کریں گے یا راجہ عمر کریم صاحب کی حمایت کریں گے؟ سر جی جو مرضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ بس آپ رکھیں، خیر رکھیں. ہم لوگ اپنی نیت صاف رکھی ہے، نیت کے تحت اللہ نے ہمارا نصیب چلانا ہے، بس میرا یہ مان ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی. شیخ ارسلان حفیظ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو انہوں نے بڑا واضح یہ بات کلیئرلی کہہ دی کہ قیادت جس کے حق میں فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اگر ٹکٹ راجہ نیف صاحب کی طرف جاتا ہے تو پھر ہم راجہ نیف صاحب کی پہلی میٹنگ کروائیں گے. تو ثبوت کی جہاں تک بات، انہوں نے کہا کہ اگر جی کسی کے پاس اس میرے متعلق ثبوت ہیں تو وہ سامنے لے آئے، اس میں تو کوئی وہ بہان نہیں ہے، وہ میڈیا کے سامنے رکھے، وہ جو اس کے پاس جس فورم پہ اس نے جانا ہے وہ جائے، وہ ثبوت سامنے لے آئے. تو ایک سوال جو میں نے ان سے یہ بھی کیا کہ سابق جو آپ راولپنڈی میونسپل کارپوریشن کے میئر ہیں سردار نسیم صاحب، جو مسلم لیگ نون کے راولپنڈی کے سٹی کے صدر بھی ہیں، ان کی مخالفت کے حوالے سے جو بھی یہ کارکنان کی جانب سے یہ بھی تھا، کچھ لوگوں کی جانب سے، کہ ان کی مخالفت کی تھی انہوں نے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ تو پارٹی کے اندر ہوتا رہتا ہے، یہ ہے کہ میں بھی میئر کا امیدوار تھا. تو اب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو پارٹی ماضی میں 2018 میں مجھے اس حلقہ سے ٹکٹ کیوں دیتی. یہ بڑا اہم سوال ہے. پارٹی نے گزشتہ الیکشن میں بھی ان کو ٹکٹ دیا ہے. تو کاروباری شخصیت ہیں، اس حوالے سے پارٹی کے ساتھ وابستہ بھی ہیں کافی عرصے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی، یا جس طرح کی جو سینیریو چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے، میرا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ راجہ نیف صاحب بڑے کمزور امیدوار ہیں، اور ٹکٹ کا اس دفعہ ان کے پاس کوئی چانسز ان کے پاس نہیں ہے. شیخ ارسلان حفیظ جو ہیں وہ مضبوط امیدوار ہیں. اب ہوگا یہ کہ اگر ان کیس ارسلان حفیظ صاحب آتے ہیں تو سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر نا جماعت اسلامی کا بڑا ووٹ بینک ہے، اور اس صورت میں ایک بڑا چانس ہے کہ رضا احمد شاہ صاحب جو ہے نا وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں. اگر تحریک انصاف کا کوئی امیدوار جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو ٹھیک ہے، مختلف لوگوں نے نامینیشن پیپر دیے، لیکن ابھی تک یہ ڈیٹیل ان کی سامنے مکمل نہیں آئی کہ کس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپرووڈ ہوئے ہیں. اس صورت میں رضا احمد شاہ صاحب جو ہے نا وہ بڑا مضبوط مقابلہ کرنے جا رہے ہیں اس حلقے کے اندر، اور لگتا یہ ہے. تو آج تک کے لیے ہمارا یہ جو پروگرام ہے اتنا ہے، اور انشاءاللہ باقی حلقوں کے اوپر بھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے، روڈ سروے بھی کریں گے، لوگوں کے ویوز بھی لیں گے، عوام کا کیا کہنا ہے. عوام تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح مہنگائی کی صورت حال ہے، یا جو ملک کی صورت حال ہے اسے عوام بڑی پریشان ہے، اور عوام نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اصل فیصلہ تو وہ ہوگا. تو ہم
مختلف حلقوں میں جائیں گے، لوگوں سے ویوز بھی لیں گے، جو ہمارے امیدوار ہوں گے ان سے بھی انشاءاللہ ہم انٹرویوز کریں گے، آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتے جائیں گے۔ تو اگر آپ نے آج تک ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی انفارمیشن ملتی رہیں، اس طرح کے تجزیے ملتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اللہ کا یہ چلتا رہے گا۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان مظہر ستی کو۔ سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کرنا نہ بھولیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔